الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو نماز اور قرآن کو چھونے کے لیے فرض اور طواف کے لیے واجب اور دیگر کاموں کے لیے سنت یا مستحب ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وضو کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کپڑے بدلنے سے، آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک سنا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر وضو ٹوٹنے کا اسلامک پرنسپل ہے کیا، اور ان چیزوں میں سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ آئیے آج یہ سب سمجھتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی سوال آئے کہ فلاں کام سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب جاننے کے لیے آسان سے 4 اصول یعنی پرنسپلز ہیں۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کا تعلق ہمیشہ ان 4 پرنسپل سے ہوگا۔ اگر اس چیز کا تعلق ان 4 پرنسپل سے نہیں ہے تو آپ بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس چیز کا تعلق ان 4 پرنسپل سے ہے تو پھر ان سب پرنسپلز کی ڈیٹیلز کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ صحیح جواب تک پہنچ سکیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں۔ اس کام کا تعلق ہماری باڈی میں سے ناپاک چیزوں کے نکلنے سے ضرور ہوگا۔ ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سب کا سب ناپاک ہے، چاہے وہ سالڈ فارم میں ہو، لیکوڈ یا گیس فارم میں ہو۔ یہ ذرہ برابر بھی اگر ہماری باڈی سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، سوائے ایک لیکوڈ کے کہ جس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ فیمیلز کے اندر ایک وائٹ ڈسچارجنگ ہوتی ہے جو پاک ہوتی ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی ہماری باڈی میں جو بلڈ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور جو ہمیں دانے نکلتے ہیں ان کے اندر کا پانی، پیپ یا پس یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی کٹ یا زخم لگ جائے اور اس میں سے خون نکلنا شروع کر دے، یا دانہ پھٹ جائے اور اس میں سے پیپ یا پانی نکلنا شروع کر دے اور اتنی مقدار کے اندر ہو کہ وہ بہنا شروع کر دے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو سوئی لگ گئی یا چھری کی نوک لگ گئی اور اس کی وجہ سے صرف بلڈ کی ریڈنس شو ہو رہی ہو، بلڈ بہتا ہوا نہ ہو، صرف ریڈنس شو ہو رہی ہو، اسی طرح دانہ پھٹا اور اس میں سے بھی ہلکا سا اتنا پانی نکلا کہ وہ بہہ نہیں رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے ٹیشو پیپر سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو بہنے سے روک دیا، اور اگر وہ نہ روکتا تو اتنی کوانٹٹی میں نکلا کہ وہ بہہ جاتا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور اس کے ناک میں سے جمع ہوا خون نکلے، تو چونکہ جمع ہوا خون بہتا ہوا نہیں ہوتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی کے کان کے اندر خون ہے لیکن وہ باہر نہیں آ رہا، وہ اندر ہی ہے کہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں میں یا منہ کے اندر خون آ جائے تو اس کے لیے تھوک کے چیک کریں کہ اگر تھوک کا کلر ریڈ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اورنج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وامٹنگ کسی کو فل ماؤتھ یعنی منہ بھر کے ہو اور اسپیڈ سے آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وامٹنگ جو ہے یہ ناپاک ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو سلو اسپیڈ میں یا کم کوانٹٹی کے اندر فل ماؤتھ نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کے علاوہ ہماری ناک سے جو نزلہ نکلتا ہے، منہ سے جو بلغم آتا ہے، آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ پاک ہوتے ہیں، ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو آنکھ میں انفیکشن ہو یا کان میں انفیکشن ہو یا اس کی ناف میں انفیکشن ہو اور اس انفیکشن کی وجہ سے اگر اس کا پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ انفیکشن کی وجہ سے نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ دوسری چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں ان کا تعلق اپنا ہوش کھو بیٹھنے سے ہے۔ اس کے اندر نیند، نشہ اور بے ہوشی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نشے میں ہو اور اتنا نشہ ہو کہ چل پھر نہ پا رہا ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گہری نیند کے اندر سویا ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹس یا 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو سونے سے وضو ٹوٹنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سرین یعنی بٹکس یا ہپس جن کو کہتے ہیں، یہ کسی جگہ جمے ہوئے نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان ایسی اسٹیٹ کے اندر نہ سویا ہوا ہو کہ جو اس کو نیند سے روکتی ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ریکوائرمنٹ میں پوری نہ ہو تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ان ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے ان کی ایگزامپلس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص سیدھا لیٹے، الٹا لیٹے یا سائڈ کروٹ لیٹے لیٹے سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے بٹکس جو ہے وہ کسی جگہ پہ جم نہیں رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسکواٹڈ بیٹھا ہو یعنی اڑو بیٹھا ہو، یا جیسے ہم نماز میں 2 زانوں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا ہو، یا پھر پالتی مار کر یعنی کراس لیگ بیٹھا ہو، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں ہپس جو ہیں وہ زمین پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انہی حالتوں کے اندر اتنا جھک جائے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ اس کی رانوں سے ملنا شروع ہو جائے اور وہ زمین کی طرف جھک جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب اس کے جو ہپس ہیں وہ زمین سے اڑ جائیں گے اور ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح چیئر پر یا گاڑی کی سیٹ پر اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے ہپس جو ہیں وہ سیٹ پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ریلیکس ہو جائے اسی حالت میں سوتے سوتے کہ اس کے جو ہپس ہیں وہ جمے نہ رہیں بلکہ لوز ہو جائیں وہاں سے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے۔ اگر کوئی کھڑے کھڑے سو جائے تو دونوں ہی شرطیں پوری نہ ہوں گی اور اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں سے اور ایک بات یہ کہ اونگنے سے یا جھونکے لینے سے، جس کو ڈراؤزینس کہتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیند اتنی ہونی چاہیے کہ اس سوئے ہوئے شخص کو اگر کوئی آواز دے تو اس سوئے ہوئے شخص کوئی رسپونڈ نہ دے، اس کو آواز ہی نہ جائے۔ اتنی نیند کے اندر اگر کوئی سویا ہوا ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں۔ تیسرا اصول جس کا تعلق وضو ٹوٹنے سے ہے وہ ہے نماز میں ہنسنے سے۔ اگر کوئی شخص رکوع یا سجود والی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی عام نمازیں پڑھ رہا ہو، نماز جنازہ نہ ہو، اس میں کوئی بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس دے نماز کے دوران کہ دوسرے لوگوں تک اس ہنسنے کی آواز چلی جائے، تو اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ آواز دوسرے شخص تک نہ جائے لیکن اس کے اپنے کان تک آواز آئے تو صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں۔ جو لاسٹ اور چوتھا پرنسپل ہے وہ ایک اسپیشل کیس ہے، اس کو یہاں بیان کرنا ویڈیو میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک چارٹ ڈال دیا جائے گا، وہاں پہ آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ اب جب ہم نے یہ پرنسپل سیکھ لیے ہیں تو ہر وہ کام کہ جن کا تعلق ان 4 چیزوں سے نہیں ہے ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان متس کو جو ہمارے ہاں وضو ٹوٹنے کے معاملے میں مشہور ہیں ان کا جواب جانتے ہیں۔ آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیلز ناخن یا باڈی کے کوئی بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سور یا پگ کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سگریٹ پینے یا گٹکا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، لیکن اگر کسی نے سگریٹ پی ہے اور اس کے منہ میں اسمیل ہے تو نماز سے پہلے اس کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی حالت میں اگر وہ مسجد میں گیا تو گناہ گار ہوگا۔ اور گٹکا کھایا اگر کسی نے اور اس کے دانتوں کے اندر چھالیاں وغیرہ کوئی چیز پھنس گئی ہے تو اس کو بھی نماز سے پہلے کلی کر کے نکالنا ضروری ہے، ورنہ نماز کے لیے مسئلہ بنے گا، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح گانے سننے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، یہاں تک کہ گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سب کام حرام ضرور ہے اور انسان کو کرنے نہیں چاہیے، لیکن ان سب کاموں کا تعلق وضو سے نہیں ہے۔ یہ سب کام اگر کسی نے کیے اور وضو کی حالت میں ہو تو وضو کر لینا بہتر ہے، لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں۔ فقہ حنفی کے نزدیک اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح میل یا فیمیل آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں تو صرف ٹچ کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے جو آپ ویڈیو کے اینڈ میں پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی آبسین یا گندا سین ویڈیو پہ دیکھے تو اس سے بھی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک اس کی باڈی سے کوئی ناپاکی باہر نہ نکلے۔ وضو میں ایسے کام کرنا بالکل حرام ہے، نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان کا تعلق وضو سے نہیں ہے۔ اگر فارٹ میں کسی کو شک ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر صرف ببلز والی فیلنگ ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اسمیل یا آواز یا 100% یقین ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ اگر کسی شخص کو اس کا وضو کا ٹوٹنا یاد نہ ہو یا شک ہو کہ وضو ٹوٹا یا نہیں، لیکن وضو کرنا یقین کے ساتھ یاد ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو شک ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں، لیکن اس چیز کا تو یقین ہے کہ اس نے وضو کیا تھا۔ تو ہمارے دین نے یہ ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا وضو قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔